أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخضان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہی بات آ گئی کہ الیوم احل لکم الطیبات، اور آج کے دن اللہ تعالی نے جائز قرار دیا، حلال ہو گئیں تمام ستھری چیزیں، صاف چیزیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی شکار کے لیے جانور کو بھیج رہا ہے، کتے کو اس نے چھوڑا یا باز کو، اور بھول گیا بسم اللہ کا کہنا، جان بوجھ کے نہیں، بھول گیا، تو فقہا کہتے ہیں وہ معاف۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان اپنے گھر میں کسی دمبے بکرے کو ذبح کرتا ہے اور اس نے چھری چلا دی اور بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، تو وہ کہتے ہیں اگر مسلمان کے ہاتھ سے ہے تو بھی وہ جائز ہے، کیونکہ اس پہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر توڑ دیا۔ تو اس لیے یہ جو لفظ ہے نا وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم اس پر اللہ کا نام لینا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہی واجب، جس طرح تکبیر کا کہنا واجب ہے، لیکن اگر بھول جائے گا تو اس میں معافی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ جان اس کی جو لے رہے ہو اگر وہ حرام ہو گیا، کوئی شرط تم نے نہیں پوری اس میں کی، تو اللہ سے ڈرنا، اور دیکھو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کے دن احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کر دیں، جائز کر دیں کیا چیزیں؟ وہ جو پاک ہیں، پاک چیزوں کو اللہ نے حلال کیا۔ وطعام الذین، اور ذبیح کھانا ان لوگوں کا اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، ان کے لیے جائز ہے۔ دو، والمحصنات من المؤمنات، اور وہ جو نکاح کے قید میں آنے والی خواتین ہیں مسلمان، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور قید میں آنے والی عورتیں کتاب والوں کی جنہیں اللہ نے پہلے کتاب دی تھی ان کی، یہ سب تمہارے لیے جائز ہیں۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تمہیں انہیں ان کا حق مہر دے دو، محسنین، اور نکاح کی قید میں لانے والے بننا۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالی نے حلال کھانے کے بعد اب نکاح کا ذکر جو شروع کیا ہے، تو اس سے فقہا نے ایک چیز ثابت کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جو اصل میں جائز نہیں تھی۔ نہ کسی جانور کا ذبح کرنا جائز تھا، کیونکہ جانور کے ذبح میں ایک جان جاتی ہے پوری، اور جان چاہے انسان کی ہے، ہاتھی اور شیر کی ہے یا چونٹی کی ہے، جان تو پھر جان ہی ہے نا، روح اس کی فنا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کا اللہ نے جو ذکر چھیڑا ہے، تو یہ نکاح بھی جائز نہیں تھا، کیونکہ علیہ باللہ بدکاری میں بھی وہی چیزیں ہیں جو نکاح کے بعد تعلقات تو ایسے ہی ہیں، تو یہ بھی اصولاً ناجائز تھی۔ لیکن اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جو جائز قرار دیا ہے، تو ایک طرح سے احسان فرمایا ہے، ایکسیپشن میں یہ دونوں چیزیں آئی ہیں کہ نکاح اس لیے رکھا کہ نسل انسانی باقی رہے، اور جانوروں کا کھانا، گوشت کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا کہ انسانوں نے کھانا ہی کھانا تھا، ان کی ضرورت تھی، اگر اللہ اس کی اجازت نہ دیتا تو لوگ گناہگار ہو جاتے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی اجازت دے دی کہ اچھا یہ ایکسیپشنز ہیں،
اسی لیے دونوں جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. نکاح کرتا ہے اللہ ہی کے نام سے وہ حلال اور جائز قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اسی طرح ذبیحہ ہوتا ہے تو ذبح میں بھی اللہ ہی کا نام لے کے وہ جانور کے گوشت کو اپنے لیے جائز کہتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی. اسی لیے دیکھ لیجئے غلہ ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان پہ اللہ کا نام لینا کوئی ضروری قرار نہیں تھی، کیونکہ وہ چیزیں سب انسانوں میں کامن ہیں. یہ دو مقامات، دو چیزیں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص طور پر کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے وہ کھانا جائز ہے الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی، حِلٌّ لَكُمْ، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے. بحث اس بات پہ مفسرین نے کی ہے کہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب والوں کا کھانا تم کو حلال ہے، ایک بات، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا جو کھانا ہے وہ ان کو حلال ہے، دو باتیں. اور پھر آگے نکاح کی باتیں ہیں. پہلے تو یہ دو باتیں حل کر لیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تو اس میں طعام سے مراد کیا ہے؟ اگر کھانے میں آپ سبزیاں مراد لیتے ہیں، پھل مراد لیتے ہیں، غلہ مراد لیتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی جائز ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ طعام کوئی خاص چیز ہے، اور اس طعام سے مراد فقہا اور مفسرین نے لی ہے کہ ذبح. وہ کہتے ہیں یہاں کھانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا جو ذبیحہ ہے، تمہارے لیے جو ذبیحہ ہے الذین اوتوا الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو، ان کا کھانا یعنی ان کا ذبیحہ، ان کے ہاتھ کا ذبح ہوا ہوا جانور حل لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے. بڑے سوالات پوچھتے ہیں بھئی لوگ یہاں، پورے یورپ اور امریکہ میں لوگوں کو سوالات جتنے بھی ہیں، ایک تو یہ حلال اور حرام جانوروں کا، اور ایک موزے اور مسح پاؤں کے دھونے کا. جدھر جاؤ یہی سوالات ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسے کسی طرح اس سے جان چھٹ جائے کہ پاؤں جو ہیں وہ دھونے نہ پڑیں، ایک کسی طرح یہ گوشت سارے حلال اور جائز ہو جائیں. بہت سوال لوگ پوچھتے ہیں. یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے حلال ہے تمہارے لیے. تو کھانے سے مراد اگر آپ غلہ، پھل پھول اس قسم کی چیزیں لیتے ہیں تو پھر تو کوئی معنی ہی نہیں بنتے. اس لیے فقہا نے یہاں کہا ہے کہ طعام سے مراد کھانا یعنی ذبیحہ ہے. اب جب ذبیحہ ان کا ہمارے لیے جائز ہو گیا تو پہلی بات تو یہ کہی کہ اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز. سارے فرقے نکل گئے کہ جن کے پاس آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، یا وہ سرے سے نبوت اور شریعت اور رسالت ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو انہیں کتاب سے کیا غرض ہے؟ جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ رسالت کے قائل ہی نہیں، نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں، تو اس سے نکل گئے. لے دے کے رہ گئے اہل کتاب. اور اہل کتاب میں بھی پھر وہ ہوئے جو کتاب کو مانتے تو ہوں نا. اب یہ دائرہ ہے بہت وسیع کہ مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر قومیں جانوروں کو ذبح کرتی ہیں، اس ذبح کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ دائرہ ہے بہت بڑا، اور آپ اسے اب سمیٹتے چلے آئیے. دیکھیے کہاں سمٹتا ہے. پہلی قید تو اس میں یہ لگ گئی کہ آپ نے اس دائرے کو اور تنگ کیا اور یہ کہا کہ اس سے سارے وہ کافر نکل گئے جو اہل کتاب نہیں ہیں. ہندو، سکھ، بدھسٹ سب ختم ہو گئے. لے دے کے اہل کتاب رہ گئے. اہل کتاب میں بھی ان لوگوں کو نکال دیجئے جو سرے سے کتاب کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو مانتے ہی نہیں، نہ قیامت کو، نہ عیسائیت کو، نہ یہودیت کو، ہم تو سیدھے سادے انسان ہیں، دہری ہیں. یہ بہت بڑی آبادیاں، یعنی 200-400 2-4 ہزار آدمی نہیں، لاکھوں کے حساب سے ایسے انگریز گورے مل جائیں گے جو کہتے ہیں میں بلیو ہی نہیں کرتا مذہب پہ، ریلیجن کو میں مانتا ہی نہیں. اسے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور عیسائیت کیا ہے تو یہودیت کیا ہے. وہ کہتا ہے سرے سے مانتا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑے لوگ جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے
وقت پڑھنے پہ اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی مذہب کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی سارے اس سے نکل گئے۔ اسی لیے عیسائیوں کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ امیر المومنین کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا ایک بنو تغلب کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنو تغلب ایک قبیلہ تھا عیسائیوں کا، آپ نے فرمایا انہوں نے عیسائیت میں سے کچھ بھی تو نہیں لیا سوائے شراب پینے کے، اس لیے ان کے ذبیحے جائز نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کر دیا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بنو تغلب کے جو نصارہ ہیں ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نام کے عیسائی رہ گئے ہیں اور انہوں نے عیسائیت میں سے سوائے شراب نوشی کے اور کچھ نہیں لیا۔ تو بے دین کہلائے نا، اگرچہ کہنے میں نصرانی تھے لیکن حقیقت میں بے دین تھے، اس لیے ان کا ذبیحہ منع کیا۔ اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تحقیق جو تھی ان کے بارے میں، بنو تغلب کے بارے میں، وہ اور تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بالکل دین کے منکر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیا۔ تو نصرانیوں کے متعلق عیسائیوں کے اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں مانتے، تو وہ سرے سے پھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس بات پر بحث کی جائے۔ یہ تو بحث ان کے بارے میں ہوگی جو اہل کتاب کم سے کم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اب اختلاف اس بات پر ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں۔ مثلا وہ مانتا ہے اس چیز کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، قیامت آنی ہے، ان سب چیزوں کو مانتا ہے بجز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور شرک بھی کرتا ہے۔ یہ غور کر لیجئے کہ اس کے ذبیحے کا کیا ہوگا، اور اگر وہ ذبح میں اللہ کے علاوہ نام لے گا کسی اور کا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ہے اختلاف، اور اس میں حنفی فقہا اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بالکل ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب میں سے کہتا ہے، لیکن اگر وہ ذبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لے لیکن نیت اور ارادہ اس کا وہی ہے تو بھی ان کا کھانا جائز نہیں۔ اور احناف کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے اہل کتاب پائے جاتے تھے یہ دونوں چیزوں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں اور ذبیحہ کے بارے میں، ان کا عقیدہ ٹھیک وہی تھا جو مسلمانوں کا۔ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی نکاح گواہوں کے بغیر نہیں کرتے تھے، تو جب یہ گواہوں کے بغیر اپنا نکاح نہیں کرتے تو مسلمان بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اس معاملے میں یہ مشترک تھے۔ اور اسی طرح عیسائی اور یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ذبح کرتے تھے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے ذبیحے پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کی استعمال کی اجازت دی تھی اور اسے جائز قرار دیا تھا۔ اور اب اگر ان کی حالت بدل جائے اور یہ لوگ بغیر گواہوں کے نکاح کرنے کے لیے ہوں تو بغیر گواہ کے عیسائی عورت سے نکاح نہیں ہوگا، اسی طرح ذبیحہ بھی ان کا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ذرا سی ایک بات ذہن میں آپ رکھیے۔ تابعین میں اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ذبح ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا یہ مشرک ہیں،
اس کے باوجود انہوں نے ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی یا یہودی شرک کرتا ہے تو بھی اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ یہ کچھ حضرات کا مسلک یہ۔ اس لیے جن تابعین نے اہل کتاب کے جانوروں کو حلال کیا ہے ان کے ذبائح کو، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے آباء و اجداد کو دیکھو اور ان کے ہاں صحیح ذبیحہ تھا۔ اب جاہل ہو گئے ہیں عیسائی، تو ہم ان کے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے ان کا حکم یہی دے دیں گے کہ یہ جاہل ہو گئے ہیں، لیکن آباء و اجداد کا چونکہ عقیدہ ان کا درست تھا اس لیے یہ جائز ہو گیا۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو مفسر ہیں، انہوں نے احکام القرآن میں لکھا ہے، ان کے استاد تھے ابو الفتح مقدسی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ موجودہ جو عیسائی ہیں یہ تو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں، عزیر علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں، تو یہ ذبیحہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا حکم اپنے آباء و اجداد کیسا ہے، اور یہ جو آج تم اہل کتاب کو دیکھتے ہو یہ حال اللہ کو بھی معلوم تھا، اللہ نے اسی لیے اس کا ذبیحہ جائز قرار دیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد ٹھیک تھے، خدا نے انہی کے حکم میں انہیں رکھا ہے۔ تو اسلاف میں جن حضرات نے اہل کتاب کے ایسے ذبیحوں کی اجازت دی ہے جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ شرکیہ کلمات کہے گئے ہیں، ان میں بھی اصل مذہب وہ اہل کتاب کا دیکھتے ہیں کہ کیا تھا، اور اصل مذہب وہ دیکھتے ہیں ان کے آباء و اجداد کا، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں اس لیے ان کے ذبیحے کو جائز قرار دو۔ رہ گئے جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ائمہ مجتہدین، انہوں نے کہا کہ اہل کتاب کے جو اب جاہل عوام ہمارے زمانے کے ہیں، اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے ہی، خود نصارہ کے موجودہ مذہب کے بھی خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں بائبل کو اب بھی دیکھ لو، اور اس میں اللہ تعالی نے یہ جو بھی احکامات نازل فرمائے تھے اس کے بعض چیزوں کے اب بھی یہ قائل ہیں، اور بائبل اب بھی یہی کہتی ہے کہ ان چیزوں میں اللہ کا نام ضروری ہے۔ اس لیے البحر المحیط میں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتابی اہل کتاب میں سے کوئی آدمی اگر ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لے اور اللہ کے سوا کسی اور چیز کا نام لے لے تو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں درست نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اب بھی بائبل میں وہ کہتے ہیں اللہ کے وہ احکامات درج ہیں جن کے مطابق ذبیحے میں انہیں اللہ کا نام لینا چاہیے، اور انہوں نے تو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو الدرداء، عبادہ ابن صامت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت یہ بات کہتی تھی، اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا، امام محمد کا، امام زفر کا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، سب کا یہی ہے۔ تو خلاصہ ساری بحث کا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں کام، نکاح اور ذبیحہ اہل کتاب کا، یہ ٹھیک اسی طرح تھا جس طرح اسلام نے حکم دیا تھا۔ تو اسلام کا حکم یہی تھا کہ اللہ کا نام لو، اور اسلام کا حکم یہی تھا کہ نکاح میں گواہوں۔ اگر عیسائی اس پہ قائم ہیں آج تو ان کا ذبیحہ پھر درست ہے، اور اگر عیسائی قائم نہیں ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر وہ ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبیحہ درست ہیں۔ حنفی فقہا اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے اس کی کافی تفصیل لکھی ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ اپنے ہاں تفسیر مظہری میں لکھا ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھیے آپ، عبارت ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صحیح اور فتوے کے قابل ہمارے نزدیک پہلی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے ذبائح، اہل کتاب جن چیزوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان پہ جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں، ایک صورت جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیتے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں رہتا، یہ حرام ہو گیا۔ اور اگر یقینی طور پر اس کا علم ہو جائے کہ عیسائی نے یا یہودی نے اللہ کا نام نہیں لیا
یا اللہ کے علاوہ کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیا ہے تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں. اور اہل کتاب کی عام عادت یہ ہو جائے تو کہتے ہیں پھر اہل کتاب کے ذبیحے جائز نہیں رہیں گے. جن بزرگوں نے عرب کے نصارہ کے ذبائح کو منع کیا ہے کہ عربوں کا ذبیحہ جو عرب عیسائی ہیں نہیں ہم ان کا ذبیحہ کھائیں گے، وہ کہتے ہیں ان کے قول کا مقصد یہی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ بنو تغلب کے جو عیسائی ہیں ان کا ذبیحہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عیسائیت میں سے سوائے شراب نوشی کے کچھ نہیں لیا. تو قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ بات کھل گئی تھی کہ بنو تغلب اپنے جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، یا پھر وہ اللہ کے علاوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں. اور آخر پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہی حکم ہے تمام ان عیسائیوں کا جو عجم میں رہتے ہیں کہ اگر ان کی عادت یہ ہو جائے کہ عام طور پر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز، اور اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے اور کسی اور کا نام لیتے ہیں یا جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیتے تو پھر ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا حضرت نے کہ اس میں شک نہیں کہ آج کل کے عیسائی جو ہمارے دور کے ہیں یہ ذبح نہیں کرتے. قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آج سے 200 سال پہلے کا ہے، 1230-40 میں ایسے سمجھ لیجئے. اور اب دیکھ لیجئے 1425 آ گئی. قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اور قاضی تھے پانی پت کے، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں عیسائی عام طور پر ایسے ہو گئے ہیں کہ یا تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اور یا نام لیتے ہیں تو کسی اور کا لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذبح ہی نہیں اب کرتے بلکہ چوٹ مار کر چوٹ سے کسی جانور کو حرام کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ جائز ہے. مصر کے جو مشہور عالم تھے نا مفتی محمد عبدہ، ان کے متعلق پہلے ایک دن آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ اس وقت شروع ہوا ہے جب انگریز اور یہ قومیں غالب آئی ہیں. تو مسلمانوں میں بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کے قریب ہونے کے لیے اپنا اور ان کا دین خلط ملط کر لیں اور یہ طے کر دیں کہ جو چیزیں یہ کہتے ہیں یہ صحیح. اور سیاسی محرکات بھی ایک دن اس کے عرض کیے تھے. اس میں سے ایک مذہبی چیز یہ تھی کہ مفتی محمد عبدہ اور یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح دنیا میں مذہب کے معاملے میں تفریق کو ختم کریں. اس لیے پہلا جو تفسیر المنار انہوں نے لکھی نا، تفسیر المنار یہی مقام دیکھ لیجیے آپ. تو مفتی صاحب کو 2 اتنی شدید ٹھوکریں لگی ہیں کہ جس کے خلاف خود ان کے ملک میں مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ انہیں جامعہ الازہر سے ہٹا دیا جائے. ایک تو ظلم انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا اہل کتاب میں باقی سب لوگ بھی شامل ہیں، اور ہندوؤں کو، سکھوں کو، مجوسیوں کو سب میں شامل کر دیا. ان کا ہندو بھی اہل کتاب ہیں، سکھ بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، حتیٰ کہ مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں یہ بھی سارے اہل کتاب ہیں، اور اللہ نے اہل کتاب کا کھانا جائز قرار دیا. ایک اور دوسری غلطی جو ہوئی وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوئی، اور وہ یہ کہ اہل کتاب کے ہر کھانے کو بغیر شرط کے انہوں نے حلال قرار دیا. انہوں نے کہا اہل کتاب میں سے جانور کو ذبح کرے یا نہ کرے، اس پہ اللہ کا نام لے یا نہ لے، چوٹ مار دے، اوپر سے جانور کو پھینک دے، کچھ کر لے، اہل کتاب میں سے لہذا جائز. اور یہ وہ اجازت تھی جو مفتی صاحب لکھنے کو تو لکھ گئے، اور اس وقت مصر میں جب ان کا فتویٰ شائع ہوا ہے تو دنیا کے تمام اکابر علماء نے اس کے خلاف لکھا، مقالے لکھے گئے، رسالے لکھے گئے. مفتی صاحب کو ان کے فتوے کی وجہ سے جامعہ الازہر سے مطالبہ ہوا مصر کے لوگوں کا کہ انہیں ہٹا دیا جائے. لیکن بات چونکہ چھپ گئی تھی اور اب جاہل عرب بجائے اس کے کہ اصل مسئلے کو پڑھیں، وہ مفتی محمد عبدہ صاحب کی وجہ سے جو بھی آدمی اہل کتاب میں سے ہے چاہے وہ خالصتاً حرام گوشت لے آئے، یہ کہتے ہیں یہ سب جائز. یہ 2 غلطیاں اسی مقام پہ دیکھ لیجئے مفتی محمد عبدہ سے ہوئی ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا بندہ اس سے رجوع کرتا، کوئی حرج نہیں. اہل علم غلطیاں ہوتی ہیں، رجوع کرتے ہیں،
ایسی کون سی بات ہے؟ کئی مرتبہ کسی چیز کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا توجہ دلاتا ہے کہ حضور فتویٰ ایسے نہیں ایسے ہے، چلیں رجوع کر لیا۔ کون سے ایسے مفتی ہیں جن سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں؟ ہر ایک سے کہیں نہ کہیں تو زندگی میں ہو ہی جاتی ہے نا۔ دوسرے اہل علم سمجھا دیتے ہیں کہ حضرت بات ایسے نہیں، بات ایسے ہے۔ مفتی محمد عبدو نے رجوع نہیں کیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب پوری عرب دنیا میں یہ عرب اس بات کو سنتے ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے جدید نئی تحقیق کر کے پیش کرتے ہیں، ایسے جیسے آج ان پہ یہ مسئلہ کھلا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے مفتی محمد عبدو المنار تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، اسی مقام پر وہ یہ دو غلطیاں کر چکے ہیں۔ اس لیے خلاصہ اس سارے بحث کا یہ ہے کہ اب جتنے اہل کتاب ہیں، یہودیوں یا عیسائیوں، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اہل کتاب میں سے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہل کتاب میں سے نہیں ہے، بنیادی طور پر دہریہ ہے، تو اس کا ذبیحہ تو قابل قبول ویسے بھی نہیں ہوا۔ ہے اہل کتاب میں سے، لیکن وہ الفاظ جو استعمال کرتا ہے ذبح کرتے ہوئے اسے، کیا وہ یہ ہیں جو اللہ کے متعلق ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر یا ایسا جملہ وہ کہتا ہے، تو پھر اس کا ذبیحہ درست ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے یا کسی اور کا، تو بھی ذبیحہ ختم ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہی نہیں، مشین کی کٹنگ کرتی ہے، ذبح کرتی ہے، تو وہ بھی ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کوئی راہ نہیں ہے اس کی سوائے اس کے کہ مسلمان اسی ذبیحے کو کھائیں جو ذبیحہ اللہ کا نام لے کے کوئی ذبح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، مشین سے نہ کرے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی کہیے۔ پہلے کتاب میں عیسائیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ذبیحہ نہ کرے، یعنی کہ یہ تو پال کے زمانے سے شروع ہوا عقیدہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ اب اس کے یعنی کہ منسوخ ہو گئی، اور خاص طور سے ایمفسس۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پال نے عیسائیت میں ایک تو شرک کو داخل کیا، وگرنہ اس سے پہلے یہ تثلیث اور اتنی زیادہ شد و مد نہیں تھی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جو منسوخ کیا تو اس میں یہ بات اس نے داخل کر دی کہ ذبیحہ اور یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، اور اسی طرح نکاح کے بعض احکامات بھی اس نے بدلے علیہ باللہ، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اگر کوئی اب بھی، عیسائیوں کو بھی تو بہت سے فرقے ہیں نا، کوئی فرقہ ان میں ایسا ہے اگر اب بھی جو اللہ کا نام لیتا ہے ذبح کرتے ہوئے، تو پھر اس کا ذبیحہ درست ہو جائے۔ تو اس میں جو کاؤنسل آف نائسیا جو 325 AD میں جو ہوئی تھی، اس میں یہ عقیدہ اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا ساری عیسائی امت میں، تو جبکہ اکثر و بیشتر عیسائی امت یعنی کہ میجورٹی 95% ایسے ہو کہ وہ پال کا جو عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی نہ مانی جائے، اس کے اوپر عمل کرتی ہو، تو پھر یہ 5% آف اہل کتاب عیسائی کے لیے آیت کیوں آئی؟ انہوں نے جو کچھ بھی اس زمانے میں طے کیا ہوگا، اس کا بھی تو ثبوت چاہیے کہ ساری عیسائیوں نے اسے مان ہی لیا تھا، کیونکہ ذرائع ایسے تو نہیں تھے کہ ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر کوئی چیز طے کر لی تھی تو وہ سارے عیسائیوں تک پہنچ گئی ہو، بلکہ حنفی فقہا نے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ اس زمانے کے جو عیسائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین تھے، ان میں نکاح اور یہ دوسری چیز ذبح، یہ دونوں چیزیں شریعت، ہماری شریعت کے مطابق ہی ہوا کرتی تھیں، اس لیے اللہ نے اسے جائز قرار دیا تھا۔ اور اب بھی کوئی عیسائیوں کا فرض کیجئے فرقہ ایسا ہے تو یہ جائز۔ ان کا بھی یہی تھا، یہودی جو تھے ان کے ہاں بھی ذبیحہ اس وقت اللہ ہی کے نام پہ ہوتا تھا۔ جو بھی ہو، جو بھی اہل کتاب میں سے ہو، ہم نے تو بات پہلے ہی کہہ دی کہ ہو بھی اہل کتاب میں سے، اور ذبح بھی ہاتھ سے کرے، مشین سے نہ کرے، اور اللہ کا نام بھی لے، یہ شرائط ہیں، ان کے ساتھ جائز ہوگا، وگرنہ تو جائز نہیں ہوگا۔ بعض یہودی بہت محتاط ہوتے، وہ تو جسم کا اوپر کا حصہ کھاتے ہیں، نیچے کا حصہ نہیں کھاتے،
یہ اس آیت کے متعلق بات بتائیے جو مجھ سے پوچھنی ہو. تو یہودی کا آج ہم کو پتا نہیں، جب نصرانی عیسائی کا تو پتا ہے کہ کس طریقے سے کاٹتے ہیں، وہ تو آج کل مشین سے کاٹتے ہیں، لیکن یہودی کس طریقے سے کاٹتا ہے؟ یہ کہیں سے جا کے پتا کریں اس کا اس آیت سے کیا تعلق بنتا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، اور آج کے دن اللہ تعالی نے حلال کیا تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو. ایک وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اسی طرح اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے تمہارے ذبائح کو، اہل کتاب کے ذبیحہ کو تمہارے واسطے. تو اہل کتاب جو ان شرائط کے ساتھ ذبح کریں گے اللہ تعالی نے اسے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ فرما دی کہ وطعامکم حل لہم، اور تمہارے کھانے جو ہیں یہ کھانے ان کے لیے جائز ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کھانے کو پہلے ہی کب حرام سمجھتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کھانے کو پہلے ہی کب حرام سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے کھانے ان کے لیے جائز ہیں. اس کے دو جوابات فقہا نے دیے ہیں، وہ مفسرین نے. وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کو بتایا گیا تم یہ نہ سمجھ لینا کہ جو چیز تمہارے ہاں حلال اور جائز تم مسلمان جس طریقے سے ذبح کرتے ہو، جس طرح ان کا غیر شرعی ذبیحہ تمہارے لیے جائز نہیں تو تمہارا حلال گوشت ان کے لیے جائز نہیں، انہیں کھلانا گناہ ہو جائے گا. نہیں نہیں، تمہارا جو ذبیحہ ہے ان کو کھلانا جائز ہے، درست ہے. سمجھ آئی؟ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے. بات یہ ذرا سی باریک ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ کوئی اہل کتاب میں سے ہے یہودی اور ذبح کرتا ہے جانور کو، وہ جانور ٹھیک ذبح ہو گیا، شرائط کے مطابق ہو گیا، اور وہ اس میں سے کچھ حصہ اپنے جانور کا نہیں کھاتا، جیسے کہ یہودی کسی بھی جانور کا پچھلا حصہ نہیں کھاتے، اور ہے وہ ٹھیک ذبح ہوا وہ کھانا تمہارے لیے جائز ہے کھانا وہ تمہارا ہی ان کے لیے جائز ہے. یعنی انہوں نے جو ذبح اپنے طور پر حرام کیا ہے، اپنے طور پر انہوں نے اسے رد کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے جائز ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ کم پیسے پہ بیچ دیتے ہیں، کسی مسلمان کو تحفے میں دے دیتے ہیں کہ ہے یہ ذبیحہ ہمارا لیکن تم اسے کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو، اللہ نے کہا یہ جائز ہے. اور اس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ غالباً فرمایا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو. حضرت لکھتے ہیں فرمایا کہ آج تم کو ستھری چیزیں حلال ہوئیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت یہ سب حلال تھیں. جب تورات نازل ہوئی تو یہود کی سزا میں اکثر چیزیں منع ہوئیں اور انجیل میں حلال اور حرام بیان نہ ہوا. انجیل میں علت اور حرمت کی بات نہیں آئی. اب قرآن میں وہی دین ابراہیم کے موافق سب حلال ہوئیں اور فرمایا کہ کتاب والوں کا کھانا حلال ہے، یعنی ان کا ذبح، اوپر جو ذبح کی شرط فرمائی کہ اللہ کا نام ذکر ہو اور غیر کی تعظیم نہ ہو. یہاں اور شرط فرما دی کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب، یعنی یہود یا نصارہ اور کسی دین اور مذہب والے کا ذبح نہیں حلال، یعنی یہودی ہو یا عیسائی ہو اور کسی دین مذہب والے کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اگرچہ نام اللہ کا لے، اس کا لینا معتبر نہیں.
دیکھیے فرماتے ہیں کہ ایمان والو اگر تم لوگ اپنی کچھ اشیاء میں سے اہل کتاب کو کھلا دو تو کوئی حرج نہیں. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہودی جو تھے ان پہ ناخن والے جانور حرام تھے نا. سورہ انعام میں آگے آ رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ناخن والے جانور حرام قرار دیے. علی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر. اور جو یہودی تھے ان پہ ناخنوں والے جانور حرام قرار دیے گئے. اب قرآن میں ایسے جانوروں کو ان کے لیے حلال کر دیا. قرآن نے بتایا کہ ظفر والے ناخنوں والے جانور یہودیوں کے لیے حلال ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس آیت کا ترجمہ حضرت کے نزدیک یہ بنا کہ وطعامکم اور تمہارا ذبیحہ وہ جو ناخن والے جانور ہی کیوں نہ ہو حل لہم اب ان کے لیے جائز ہے جو ہم نے پہلے حکم نازل کیا تھا ان یہودیوں پر کہ یہ چیز حرام ہے. اب قرآن کے ذریعے اس حکم کو ہم نے منسوخ کر دیا. اب ان کے لیے بھی وہ چیز جائز ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک. ایک بات اور آپ کو بتانی ہے. جی جی کہیے. اگر یہودی اس کو رہنا تو وہ قرآن کی بات کیوں مانے اور قرآن کی بات نہ مانے تو پھر قرآن اگر اس کو حلال کر دی ہے تو یہ مسلمان کے لیے کہ مسلمان جو ہیں اس کو کھلانے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے کہ ہم اس کو کوئی چیز ایسی کھلا رہے ہیں، بلکہ یہ چیز درست ہے اس کے لیے. مسلمانوں کے لیے ہو گئی نا کہ تم انہیں کھلانے میں گناہ نہ سمجھنا. اچھا جی پھر اس مسئلے کو ذرا سا دیکھیے. قرآن کریم کے اس ارشاد میں ایک حکم جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بیان کیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، یہ تو پتہ چل گیا. یہ جو دوسرا جز اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے جائز ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مطلب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ حلال اور حرام کے قائل ہی نہیں ہیں، قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس جملے کا کیا فائدہ ہے؟ بحر المحیط میں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ حکم بھی مسلمانوں ہی کو بتانا منظور ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے بھی جائز ہے، اس لیے کہ تم اپنے ذبیحے میں سے کسی غیر مسلم اہل کتاب کو کھلاؤ اور تم سمجھو کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تم قربانی کرتے ہو، کسی بھی عیسائی کو کھلا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حکم ہے دو، ایک ہے نکاح کا، ایک ہے ذبیحہ کا. تو اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنی عورتیں انہیں نہ دینا، تو یہ احتمال تھا کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ذبیحے کے مسئلے کو بھی ملا لیں گے کہ جس طرح عورتیں اپنی مسلمان خواتین عیسائی مردوں کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی، اسی طرح ہم اپنا حلال پاک گوشت بھی انہیں نہیں کھلا سکتے، یہ بھی گناہ ہوگا. تو اللہ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا. اللہ نے فرمایا گوشت انہیں کھلا سکتے ہو. یہ انہوں نے اس کی بات کی، کیونکہ اگر ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حرام ہوتا، یہ جو ہم ذبح کر رہے ہیں جانور اگر ان کے لیے حرام ہوتے تو ہم تو انہیں بھی نہ کھلا سکتے، کیونکہ حرام کسی کو بھی کھلانا یہ تو جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ کہ گو بظاہر اہل کتاب کے لیے حکم ہے، لیکن در حقیقت اس کے مخاطب مسلمان. اور صاحب المعانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب میں بعض حلال جانور یا ان کے کچھ حصے سزا کے طور پر حرام کر دیے گئے تھے، اس لیے وہ جانور یا وہ جو حصہ اس جانور کا تھا اہل کتاب کے طعام میں بظاہر داخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو جانور تمہارے لیے حلال ہے گو اہل کتاب اس کو حلال نہیں جانتے، لیکن اگر اہل کتاب کے ذبح کردہ ملیں تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال سمجھے جائیں گے. اور طعامکم حل لہم میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ دیکھو
تم مسلمان ان سے ان جانوروں کے وہ حصے لے سکتے ہو بشرطے کہ وہ حلال میں ذبح کیے گئے. یہ اس جملے کی حکمت بتائیے. یہ سمجھ میں آئی؟ 3 چیزیں ہو گئی نا، 3 تفسیریں ہو گئیں. مختصر سی پھر عرض کر دیتے ہیں. قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نکاح کے معاملے میں گوشت کو بھی نہ قیاس کرنے لگ جانا. طعامکم حل لہم، تمہارے کھانے ان کے لیے جائز ہیں اگرچہ عورتیں جائز نہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، یعنی اپنے آقا پاک صاف اچھا گوشت بھی انہیں کھلاؤ، کوئی گناہ کی بات نہیں. 2 تفسیریں. اور تیسری یہ کر دی گئی کہ طعامکم حل لہم، یہ جو طعام، یہ جو کھانا ہم نے یہودیوں کے لیے حرام قرار دیا ہوا تھا، وہ جو حکم تھا اب منسوخ ہو گیا ان کی تورات کا. طعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے بھی جائز ہے، درست ہے. اور چوتھی چیز یہ کر دی گئی کہ طعامکم حل لہم، تمہارا یہ ذبیحہ ان کے لیے درست ہے، یعنی اگر وہ اپنا ذبیحہ کرتے ہیں اور اس میں سے جانور کا کوئی گوشت، کوئی حصہ، جیسے یہودی کہ کسی جانور کا پچھلا حصہ نہیں کھاتے، اگر باقی شرائط کے مطابق ٹھیک ہے تو وہ تم ان سے لے سکتے ہو، تمہارے مذہب کے مطابق وہ جائز. جی جو پہلے 2 تفسیریں کی تھی آپ نے اس کے حساب سے یہاں پہ سکھوں کو گوشت حلال گوشت کھلانا حرام، کیوں؟ کہ سکھ تو حرام سمجھتے ہیں. سکھ حرام سمجھتے ہیں نا جی، کہ ہمارا مسلمانوں کا ذبیحہ، مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی. تو پھر وہ تفسیر اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر وہ بھیجے گی نہیں نا. یعنی کہ تفسیر میں تو یہ اہل کتاب کے لیے ہے، ہاں صرف اہل کتاب نہیں تو نہیں، تفسیر یہ بیان ہو رہی ہے کہ کیونکہ طعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز. والمحصنات من المومنات، اور وہ عورتیں قید میں جو ہیں، نکاح کی قید میں آنے والی، اوت الکتاب من قبلکم، جنہیں پہلے کتاب دی گئی. اذا آتیتموہن اجورہن، نہیں، والمحصنات من المومنات، اور نکاح کی قید میں آنے کے لیے جو خواتین ہیں مومنات میں سے، مسلمانوں میں سے، اللہ نے ان کے ساتھ شادی نکاح یہ بھی جائز ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی خواتین کے ساتھ بھی تمہارا نکاح جائز ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے انہیں ان کی اجرت دے، جب تم نے ان کا حق مہر دے دیا. اجور فرمایا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نے انہیں ان کا حق مہر دے دیا تو یہ چیز جائز ہو گئی، تمہارے لیے ان کا نکاح جائز. بحث اس پہ کی ہے مفسرین نے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرما دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور اہل کتاب کے سوا ساری قومیں مشرکات میں داخل ہیں، اور اہل کتاب بھی مشرک ہیں، اس لیے کہ شرک تو کرتے ہیں. تو 2 آیتیں اس مسئلے میں آئیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مشرکہ عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں، اور دوسری یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے نکاح جائز ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی 2 گروہ ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کو بالکل درست نہیں سمجھتے تھے، یا کم سے کم کراہت کے درجے کی چیز سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اصولی طور پر غیر مسلمان عورت سے مسلمان کا نکاح ہے ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی مذہب تھا. ان سے کوئی پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں. اور وہ فرماتے تھے، ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ نے نقل کیا احکام القرآن میں کہ وہ کہتے تھے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی یہ کہے عورت کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے تھے. وہ کہتے ہیں اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. اس لیے یہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو.
میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ حضرت ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں اہل کتاب عیسائی خواتین بہت ہیں، تو کیا ہم ان سے نکاح کر لیں اور ان کا ذبیحہ کھائیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پہلے تو پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت کہ ان عورتوں سے نکاح مت کرنا جو شرک کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت بھی پڑھ دی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز کہا۔ تو میمون بن مہران رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت میں بھی قرآن پڑھتا ہوں اور میں بھی ان دونوں آیتوں کو سمجھتا ہوں، مگر میرے لیے بتائیں کہ میں اب شرعاً کیا کروں، مسئلہ کیا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی دو آیتیں پڑھ دیں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ان کا جائز ہونا اس پہ انہیں اطمینان نہیں تھا، اور وہ بولتے اس لیے نہیں تھے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی خصوصیت تھی کہ خدا کی کتاب، اس کی تفسیر، یہ چیزیں بہت احتیاط سے ایک ایک لفظ وہ کہتے تھے اور کوئی جرت نہیں کرتا تھا اتنی۔ اس لیے یہاں تک مل جائے گا کہ کسی نے کسی سے تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا فلاں سے پوچھو، وہ بہت جرت ہے اس میں اور وہ خدا کی کتاب کی تفسیر کرتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نہیں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے قرآن پاک کے بارے میں سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر کیا، تو انہوں نے کہا میں سن رہا ہوں، کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ اس کا حضرت آپ پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کس آسمان تلے میں رہوں اور کون سی زمین مجھے اٹھائے کہ میں قرآن کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی مرضی نہیں ہے اور میں کہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں آیتیں پڑھ دیتے تھے، اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور پوری امت جو ان کے علاوہ ہے وہ کہتے تھے کہ اگرچہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اس آیت کے مطابق، لیکن جو بھی اولاد ان سے آگے ہوگی اور جو معاشرہ تشکیل پائے گا اس میں اسلام کی روایات نہیں ہوں گی، اور وہ خاتون اگر اپنے مذہب پر قائم رہے گی تو پھر اولاد کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو کہتے تھے، اور خاص طور پہ حنفی فقہا کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے۔ جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ابن سلمہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب مدائن پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حذیفہ اس نکاح کو ختم کرو اور اس عورت کو طلاق دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ امیر المومنین یہودی عورت ہے، اہل کتاب میں سے ہے، کیا اس سے نکاح حرام ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں یہ نہیں لکھتا تمہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن ان لوگوں میں عام طور پر عورتیں پاک دامن نہیں ہوتی، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آنے لگیں گی تو ہماری بچیاں جو کل کو جوان ہوں گی ان میں اپنی عزت کا تحفظ ویسا نہیں رہے گا جیسا اب ہے، تو اس لیے تم انہیں طلاق دے دو۔ اسی لیے امام محمد رحمت اللہ علیہ کتاب الآثار میں انہوں نے اس واقعے کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا تو کتاب الآثار میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ حذیفہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دینا، کیونکہ تم اتنے بڑے آدمی ہو جو وہاں پر فوج کے سربراہ ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ مسلمان تمہیں دیکھا دیکھی ان خواتین سے شادیاں کریں گے، اور ان کے حسن کی وجہ سے مسلمان عورتیں بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے کون لے گا؟ یہ تو بازاروں میں چلتی پھرتی ہیں، ان کو دیکھ کے تو لوگ ان پر مر مٹیں گے، ان کے رشتے ہو جائیں گے، مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ وَكَفَى بِذَلِكَ فِتْنَةٌ لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ، یہ الفاظ آئے ہیں کتاب الآثار میں، امام محمد رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ انہوں نے کہا اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری بچیوں کے رشتے نہ ہوں اور مسلمان ان لڑکیوں سے رشتے کرتے پھریں اور وہ پردے میں رہیں۔ اس لیے امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا نے اس کو اختیار کیا ہے
کہ ہم اس نکاح کو حرام تو نہیں کہتے لیکن مکروہ سمجھتے ہیں. اور ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر میں، یہ ابن حمام اتنے پائے کے بزرگ تھے، حنفی فقیہ تھے کہ ایک درجے تک یہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے. بڑا علم اللہ نے ابن حمام رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو واقعہ پیش آیا، انہوں نے لکھا ہے، اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر اہل کتاب کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کر لیا. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر لیا ہے، طلاق دو. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کو جن باتوں کا خطرہ تھا وہ یہی کہ وہ کہتے تھے اس ذریعے سے عیسائیت ہم لوگوں میں آ جائے گی، اس ذریعے سے مسلمان بچیوں میں پاکیزگی نہیں رہے گی، اور اس وجہ سے مسلمان لڑکیوں کے نکاح دشوار ہو جائیں گے. اس سے زیادہ فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے نزدیک ان خواتین سے نکاح مکروہ ہے، حرام نہیں کہتے. یہ چیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو آتیتموہن اجورہن، اور ان عورتوں کو تم حق مہر دو محسنین. اور دوسری بات یہ فرما دی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، نکاح کی قید میں لانے والے بننا. یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی دھوکہ ہو جائے، غیر مسافرین، اور اپنی خواہشات مستی کو پورا کرنے کے لیے نہیں کہ ذہن میں یہ ہو کہ اب نکاح کر لیا ہے اور اس کے بعد اسے طلاق دے دیں گے. ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے بھی نہیں. چوری چھپے تم ان لوگوں سے اپنی دوستیاں گانٹ لو، ان کی خواتین سے. اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسے نہ کرنا. مسلمان اس آیت کے آئینے میں اپنے چہرے بھی دیکھ لیں کہ یہ ان ممالک میں آ کے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ 3 کام نہ کرنا. ایک تو انہیں قید میں لانا نکاح کی اور حق مہر دینا، یہ نہ ہو کہ حق مہر نہ دو. اور دوسرے یہ کہ تمہاری نیت ارادے ٹھیک ہونے چاہیے، اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد کہ یہ ارادہ ہو کہ طلاق دے دو، یہ نہ کرنا. اور تیسری چیز یہ کہ ولا متخذی اخدان، چوری چھپے آشنائیاں نہ کرنا، چوری چھپے دوستیاں نہ ان سے پالنا.